You was in Dawat Islami for 12 years and have a great mind. Why did you not do? آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں مطلب اس زمانے میں آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی ہے. تو یہ وہ دیکھیں جی حضرت عمر جیسا ذہین بندہ اسے 6 سال لگے ہیں اسلام قبول کرنے میں، حالانکہ دعوت دینے والے رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ مجھے اگر اپنی ینگ ایج میں کوئی انجینئر محمد علی مرزا مل گیا ہوتا تو میں ایک لمحے کا توقف نہ کرتا اگر کوئی لاجیکلی اس طرح کوئی باتوں کا سمجھانے والا ہوتا. اسی لیے تو ہم نے یہ پلیٹ فارم لانچ کیا تھا کہ جو باتیں سمجھانے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مرض کیا ہے. اب یہ جو میں نے مسئلہ استعانت ہے غیر اللہ سے مدد والا، اس کو اتنے آسان طریقے سے سمجھایا ہے کہ اس طریقے سے اگر امت کو سمجھایا جاتا تو آج لوگ بابوں کو پکار نہ رہے ہوتے. تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہے. تحقیق اس وقت نہیں نہ کی، تحقیق قرآن و حدیث کی نہیں نہ کی. ہم نے بھی وہی کہا نا جو یہ کہتے تھے کہ اتنے بڑے بزرگ پاگل ہیں. ہمیں جب پتہ چلا کہ واقعی پاگل ہیں اور انہوں نے کروڑوں کو پاگل کیا ہوا ہے، پھر ہم نے ویکسین تلاش کی ہے. پہلے تو ہم ہی سمجھتے رہے نا. My brother is influenced by پرویزی گروپ. ٹھیک ہے، تو اگر ان کو مسئلہ ہے تو آ جائیں ہمارے پاس، ہم انہیں قرآن و سنت کے حوالے سے سیٹسفائی کر دیں گے. اس کے لیے میری ایک ویڈیو دیکھ لیں آپ، غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات مجلس 96. اس میں نے تفصیل سے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی ہے، قرآن سے ثابت کیا ہے. آپ تو کہتے ہیں نا سنت کا نام ماننے والا گمراہ ہے، سنت کا نام ماننے والا کافر ہے. جی قرآن اور سنت 2 پیرلل میں سورسز ہیں. اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے. علم، عمل، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دنیا اور آخرت، زمین اور آسمان، قرآن اور سنت، یہ دونوں چیزیں. اور قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ سنت کو ماننا ہے. سنت کا انکاری قرآن کا انکاری ہے. قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. اس کی بجائے قرآن مہینے ہی بتا دیتا کون سے حج کے. حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. کیونکہ رمضان کے بعد لوگ نکل پڑتے تھے، پیدل جانا ہوتا تھا نا. ویسے تو ایکٹیویٹیز ذوالحجہ میں ہوتی ہیں، لیکن یہ تینوں حج کے مہینے کہلائے جاتے تھے کیونکہ اس کے اندر وہ سفر کے لیے نکل پڑتے تھے. تو اللہ کہتا ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. جی کہاں معلوم ہے؟ قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے، سنت سے معلوم ہے، عملی تواتر سے معلوم ہے، اسی کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے. تو پوری ایک ڈاکٹرن ہے. اس کے لیے مجلس 96 غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات، پورا پہلے 50 منٹ میں نے مقدمے کلیئر کیا. کیا ہم پرانے جھگڑے بلا کر نوجوان نسل کو تفرقہ بازی سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں جی بچا سکتے. پرانے جھگڑے جب تک آپ سیٹل نہیں کرتے آگے معاملہ نہیں چل سکتا. دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آ چکا ہے. سب سے مشکل وقت ہے پاکستان میں اس وقت، اور یہ سمجھے کہ اب آر یا پار آپریشن ہونے والا ہے. کہ اب یہ طے ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کو کسی ادارے نے نہیں چلانا، بلکہ پاکستان کی عوام نے پولیٹیشنز کے ذریعے چلانا ہے، جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے. میں عمران خان صاحب سے لاکھ اختلافات کے باوجود ایٹ لیسٹ اس اویئرنیس پہ انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ رول آف لا کیا ہوتا ہے، آئین کی پاسداری کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، سویلین سپرمیسی کیا ہوتی ہے، چاہے ان کے نکالے جانے کے بعد ہی ان کو اس کا خیال آیا. خود اعلی کار وہ بنے ہوئے تھے جب تک خود پرائم منسٹر تھے. آج وہ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں کرنے دیا. اس ٹائم بھی بول دے نا سرکار کہ منو نہیں پہ کرن دیں دے، تو آپ کے ساتھ 4 بندے اور بھی ہمارے جیسے کھڑے ہوتے. چلیں ابھی بھی ہم اس کاز میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم نیوٹرل نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ اب ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے کہ امت کو پتا چل رہا ہے پاکستانی نیشن کو کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. تو اس لیے ذرا چیخیں تو پھر اٹھیں گی. جوڈیشل ریفارم کی طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں ہمارے جج حضرات، اور دوسرے اپ رائٹ جج کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تیسری طرف پولیٹیکل جماعتوں میں بھی جو اختلافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اس سے ہم ایوالو ہو کے انشاءاللہ نکلیں گے. دعا کریں، دعا کی برکت سے نکلیں گے کہ ایک بار یہ طے ہو جائے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے. اس طرح یہ جو فرقہ واریت ہے نا، جب تک آپ یہ نہیں مانتے کہ یہ ابھی تک غلط ہوتا ہے، یہ باب غلط امت کو تقسیم کر کے گئے ہیں، اس کو بھلا کے نہیں، ان اختلافات کو مان کے، اپنی غلطیاں مان کے آگے چلیں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا. آپ کہتے ہیں بابوں کو چھیڑو نا اور مسئلہ آگے. مسئلہ اس لیے نہیں کہ پھر کوئی بابا سر نکال لے گا کچھ عرصے بعد. جب ہم بتائیں گے قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے، آپ کہیں گے جی احمد صاحب بریلوی کو نہیں تھا قرآن و سنت آتا. تو جب تک احمد صاحب بریلوی، اشلی تھانوی، یہ سارے کے سارے لوگ جو اس وقت ان کی، میں بدروہیں نہیں کہتا، ان کی روحیں جو پھر رہی ہیں انورٹڈ کاماز میں، ویسے تو روح علیین میں ہوگی امید ہے انشاءاللہ، سجین نہیں ہم کہتے. تو
یہ جو عوام الناس میں پھیلی ہوئی ہیں کروڑوں لوگوں کے دماغ کے اوپر انہوں نے اثرات اپنے چھوڑے ہوئے ہیں. جب تک یہ آپ ڈھیلے نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے بات اس کی ماننی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں جی وہ اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے یہ کر سکتے تھے؟ بھائی کیا انہوں نے. آپ اب پٹ سیابہ ڈال کے بیٹھ گئے ہیں کہ کیسے ہو گیا کہ مفتی صاحب نے ایک بچے کے ساتھ منہ کالا کر لیا. مفتی صاحب نے جنازے والی جو چارپائی ہے اس کو مس یوز کیا, جسے ہم رات کے اندھیرے میں اکیلے مسجد میں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ اس کے اوپر مردہ لے کے جایا جاتا ہے, اور اسی چارپائی کے اوپر مفتی نے منہ کالا کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہو گیا ہے. ہوں اس چیز کو میں پٹاں گے کیویں ہو گیا ہے؟ یہ تو پریکٹیکلی ہو چکا. اس کا اب اس غم میں آپ زندگی گزاریں گے کہ جی اے ہویا کیوں ہے لہذا ناسیم کہاں کہ نہیں ہویا. اس طرح تو نہیں ہوگا نا, یہ پریکٹیکلی ہو چکا. اب لاکھ ہماری اسٹیبلشمنٹ ادارے جو مرضی کرے, جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو چکا. اب یہ نیشن کبھی بھی کسی ادارے کی سپرمیسی قبول نہیں کرے گی. ہاں ایک ہی پارٹی بچی تھی جو اعلی کار بنی ہوئی تھی, اور اب ہم اس وقت ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے تو کہتے تھے علی بھائی آپ کو نہیں پتا, اب ان کو پتا چل گیا. اب یہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ گالیاں نکالیں ان کو. ہم کہتے ہیں نہیں, گالیاں نہیں نکالیں گے, علمی اختلاف کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو لہٰذا اے چھڑ دو, اے پرانی جنگیں تے اختلافات, وہ جنگیں کے جدوں موضوع آتا ہے تو ڈسکس ہوئے گا نا, جدوں جو موضوع آتا ہے وہ تو ڈسکس ہوگا نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ محرم آئے اور یزید ڈسکس نہ ہوئے. اللہ دے بندے ہو تواڈے وڈیاں نے وہ کام پایا ہے جو آج تک انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں ڈالا. کبھی کسی نبی کے ماننے والوں نے نبی کے گھر والوں کو ذبح کیا؟ آپ نے حضور کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے ہیں, ان کی پوری نسل ختم کر دی ہے سوائے چند لوگوں کے. وہ تو اللہ کا وعدہ تھا ان شانیہ کا هو الابتر انا اعطیناک الکوثر. اللہ نے ان تھوڑے لوگوں سے اہل البیت کو پوری دنیا میں بنو ہاشم پھیل گئے. آج بنو امیہ دنیا میں خاندان کے طور پہ موجود نہیں ہے, بنو ہاشم دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. یہ تو اللہ نے پھیلایا ان کو, ادروائز کثرت تسی کو نہیں چھوڑی. آپ لوگوں نے رسول اللہ کی قبر میں 50 سال گئے ہوئے ہو گئے ہیں اور ان کی نسل ختم کی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ چھوٹا ہلکا گناہ ہے, یہ خون معاف ہو جائے گا؟ یہ قیامت تک کربلا آپ کو ہانٹ کرے گی, اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی. اور پھر جب سے سنی شیعہ دو فرقے بن گئے ہیں, واقعہ کربلا کے بعد ہی 2 دراڑیں پڑی ہیں, ان کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان مسئلوں کو ڈسکس کیے بغیر ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی نہ جھوٹ بولا کریں کہ میری وجہ سے ڈسکس ہو رہے ہیں. سرکار جنگ صفین میں نے نہیں کروائی, جنگ جمل میں نے نہیں کروائی, کربلا میں نے نہیں کروائی. میں اس دنیا میں پیدا ہوا کہ میری پیدائش سے 1350-1400 سال پہلے یہ واقعات ہو کے امت کے ٹکڑے ہو کے امت ایک دوسرے پہ لانتیں بھیج کے گالی گلوچ کر کے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر کے مسجدیں الگ کر کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھ کے اس امت اپنا ہی جنازہ نکال چکی تھی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھیجا, یہ سمجھ دی, شرح صدر کیا. اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے دیکھیں کافی حد تک آپ کے زخموں کو بھر نہیں دیا آگے. اتنا مبارک دور آپ نے کبھی دیکھا تھا؟ ہمارے یہاں امداد بھائی آتے ہیں سرگودا سے, ماشاءاللہ 6-6.5 فٹ قد ہے ان کا, اتنی گھنی داڑھی ہے. شیعہ تو ایسے بندے کو دور سے دیکھیں نا تو اس کا راستہ ہی دوسری طرف بدل دیں کہ یہ کون سا نجدی آ رہا ہے, یہی کیا آ رہا ہے. اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی, پورا گیٹ اپ دیوبندیوں والا. وہ مجھے بتانے لگے کہ سرگودا میں ایک شیعہ فوت ہوئے تو ان کا جنازہ تھا, اور وہ کوئی بڑی پرسنالٹی تھی, اور وہاں پہ سارے بڑے علماء اور اس طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے, تو وہ فل سیکیورٹی کے بعد اندر جانے دے رہے تھے. ظاہر ہے آپ کو پتہ وکٹم ہے, سب سے مظلوم طبقہ یہاں پہ وہی ہے. ویسے ان سے بھی زیادہ ایک مظلوم ہے, لیکن ان کا نام لینا جرم ہے. تو کیونکہ انہیں ہم نے کافر ڈکلیئر کر کے نکال دیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہے, انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں جینے کا حق تو ہر انسان کو ہے نا. اللہ نے کیوں نہیں مار دیے انبیاء کے مخالفین اپنے زمانے کے اندر؟ یہ تو کشمکش حق و باطل کی جاری رہے گی. وہ کہتے ہیں میں جب وہاں پہ پہنچا تو جو بندہ وہاں نگران کھڑا تھا اس نے کہا جی اینا دی تلاشی نہیں لینی, انجینئر صاحب دے اسٹوڈنٹ نے. یہ آپ فرق دیکھ لیں الحمدللہ کہ ایک سنی شیعہ کے جنازے پہ جا رہا ہے پورے اس گیٹ اپ کے ساتھ, کہ اس گیٹ اپ کی تو تلاشی ضرور ہونی چاہیے. لیکن ان کو پتا تھا کہ یار انجینئر صاحب نے اتنا ماڈریٹ لوگوں کو کر لیا کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی یہاں کوئی پرفارم نہیں کرے گا. یہ تھوڑی ماڈریشن ہے کہ وہ جنازہ پڑھنے آ گیا. کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے کہ مولوی پھر نہ کر دیں اسے کافر. نہیں ہو سکتا, بے فکر رہیں آپ. جس کو سمجھ آ جائے, میں نے اکثر کہا کہ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جناب فلانا اسٹوڈنٹ باغی ہو گیا. ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ بھی باغی ہوگا وہ پیچھے نہیں جائے گا, وہ آگے جائے گا. اللہ نہ کرے کہ وہ آگے بھی جائے, آگے تو مراد کوئی اور کسی گمراہی کی طرف, لیکن ادھر سے پیچھے
ہٹنے والی بات نہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ تو جوڑا ہی نہیں ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ وہ آڈ ایک نستعین کا معنی اللہ سے مدد مانگنا لے رہا ہے اور کل وہ کسی بابے کو پکارے گا؟ نہیں، وہ بابوں کی تو چھوڑ کے ادھر آیا تھا فراڈ سمجھ کے، اب اس کو کون سی اور ایسی سائنس پتہ چل جائے گی دین کے حوالے سے؟ نوجوانوں میں بدکاری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے جی۔ میں نے تو دیکھیں یہ سارا آغاز جو ہے وہ نگاہ سے ہوتا ہے۔ میں اسی لیے غد بصر کے اوپر پوری ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ جب یہ ٹک ٹاکر کا ایشو ہوا تھا مینار پاکستان پہ، اس میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی آگے پیچھے بھی، کہ سب سے بنیادی چیز آنکھوں کی حفاظت ہے، جو قرآن میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومنات عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ نگاہ جب تک کنٹرول میں نہیں ہوگی، بد نگاہی سے نہیں بچیں گے، باقی سارے معاملات پھر کنٹرول کرنے مشکل ہوں گے۔ اور یہ سارا فتنہ تصویر کی وجہ سے ہوا ہے، تصویر کی وجہ سے، ویڈیوز کی وجہ سے ایک عام بندے تک بھی اس طرح کی چیزیں پہنچی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو آپ میں سے شادی شدہ ہیں ان کو تو میری بات کو سیکنڈ کریں گے، جو بیچارے کنوارے بیٹھے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو بیچارے جو ہے نا وہ ایک اس کو بڑی فینٹیسی سمجھ کے اس ریلیشن شپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دنیا کا مشکل ترین رشتہ ہے جو انسان نے نبھانا ہوتا ہے شادی کے بعد۔ یہ آپ کو جو ڈراموں میں اور فلموں میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے، یہ زندگی حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ جس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو یہ فلموں اور ڈراموں میں ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کی اپنی زندگیاں دیکھ لیں گے، کتنی کس پرسی کی زندگی میں وہ اینڈ پہ جا کے مر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کسی اور چیز کا نام ہے، یہ اس کا ایک فیکٹر ہے، یہ صرف ایک دم ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے۔ ہاں، یہ ہاتھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں اور ریئلٹی کی طرف آئیں، آخرت کی طرف متوجہ ہوں، اور جن کے ریسورسز اجازت دیتے ہیں فوراً سے پہلے شادی کریں تاکہ ان پہ اتنی تکلیفیں پڑیں کہ یہ ان طرح کی ساری چیزوں سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ حذیفہ بن یمان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب فتنے ہوں گے تو آپ مسلمانوں کی جماعت یا امیر سے چمٹ جانا۔ جی جی بالکل یہی ہے نا جی۔ اور حضرت حذیفہ نے یہی نصیحت محمد بن حذیفہ اپنے بیٹے کو کی تھی۔ انہوں نے تو ساتھ یہ کہا تھا کہ جس طرف حضرت علی ہوں ان کے ساتھ ہونا۔ تو فتنوں کے دور میں جب امیر موجود ہو، تو بالکل جب خلفائے راشدین امیر کے طور پہ موجود تھے، ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اسپیسیفکلی ان کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ جب خلیفہ راشد موجود ہے تو انہیں اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد یا پارٹی جتھا لادہ نہیں بنانا چاہیے تھا، مولا علی کی بیعت کرنی چاہیے تھی۔ اسی لیے مولا علی نے ان کے اوپر جنگیں مسلط کی، بلکہ وہ جنگیں تو حضرت علی پہ انہوں نے مسلط کی کیونکہ وجہ وہ بنے۔ حضرت علی نے تو قرآن کا حکم پورا کیا ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا گروہ بغاوت کرے تو اس کے خلاف قتال کرو۔ جی صحیح مسلم میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور کوئی اور سر اٹھائے اسے قتل کر دو۔ اب یہ چیز یزید کے مقابلے پہ حسین پہ اس لیے نہیں لگتی کہ ہم یزید کی بیعت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے، اس کی بیعت تو تلوار کے زور پہ لی گئی ہے، جبکہ حضرت علی کی بیعت کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہے۔ حضرت علی کو انہی صحابہ نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کو چنا ہے۔ اور پھر جو بخاری میں تفصیلی حدیث ہے 3700 نمبر، جس میں حضرت عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، اور کہا ان میں سے ایک کو خلیفہ چن لینا۔ اور اس میں سے بھی حضرت زبیر نے اپنا ووٹ حضرت علی کے حق میں ڈال دیا، حضرت طلحہ نے اپنا ووٹ حضرت عثمان کے حق میں ڈال دیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا ووٹ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں ڈال دیا۔ وہ 6 رکنی کمیٹی صحیح بخاری میں آتا ہے، پھر 3 رکنی رہ گئی، اور ان میں سے بھی عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے تو اس معاملے میں نہیں، میں پہلے 2 خلفاء کے ساتھ بھی وزیر تھا، تم میں سے بھی جو خلیفہ بنے میں اس کے ساتھ وزیر رہوں گا۔ پھر پیچھے حضرت علی عثمان رہ گئے اور عبد الرحمن بن عوف بن گئے جج، اور دونوں نے کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر جب میں فیصلہ کروں گا پھر انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلے تو میں تمہیں والنٹیئرلی کہتا ہوں تم دونوں میں سے ایک خود بخود سٹیپ ڈاؤن ہو جائے تو دوسرے کو ہم خلیفہ چن لیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہ میں ہوں گا، حضرت علی نے کہا میں بھی نہیں ہوں گا۔ اور یہ کوئی لالچ نہیں تھی، وہ یہ سمجھتے تھے دونوں کہ ہم مسلمانوں کی خدمت، انہوں نے اپنی کوئی ذاتیات تو نہیں کرنی تھی، یا جن کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہو انہیں کیا تکلیف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے، انہوں نے بادشاہ وقت تو کہا تھا کہ مجھے وزیر خوراک لگائیں، میں امین بھی ہوں اور اس معاملے کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہوں۔ تو آپ یہ کہیں گے حضرت یوسف لالچی تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ میں اس کام کو بہتر چلا سکتا ہوں، جس طرح ہم نے سمجھا کہ ہم دین کا کام صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی مسجد میں کسی فرقہ کو جوائن کرنے کی، کسی مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوٹیوب پر ڈالیں گے، رسول اللہ کی امت انشاءاللہ سنے گی اور رسول اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انٹرویوز لینے شروع کیے، لوگوں میں دیکھا کہ رائے عامہ کیا ہے، ڈیموکریسی، وہی بات، میجورٹی کس کے ساتھ ہے۔
میجورٹی کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ چنا جائے. اس کی ریزن صرف ایک تھی کہ حضرت عمر کا دور بہت ڈسپلنڈ اور سخت تھا، اور حضرت علی کی طبیعت کا بھی انہیں پتا تھا کہ یہ ایک اور عمر ہم پہ مسلط ہو جائیں گے، تو انسانی طبیعت سختی تو برداشت نہیں کرتی. تو انہوں نے کہا اگر دو بندے ہیں تو یہ سیف سائڈ ہے کہ حضرت عثمان نرم دل ہیں. پھر ان کی ایج بھی 72 ایئرس اس وقت آلموسٹ ہو چکی تھی، 70 کے قریب تھے، 70 پلس تھے. تو عبد الرحمن بن عوف نے پھر بھی مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان کو سائڈ پہ لے کے گئے اور کہا کہ مجھے بتاؤ اگر میں علی کو خلیفہ نامینیٹ کر دوں تو کیا تم اس کی بیعت کرو گے؟ حضرت عثمان نے کہا ہاں کروں گا، کیونکہ جج مانا ہے تو ٹھیک ہے، تمہارا رائٹ ہے. پھر حضرت علی کو سائڈ پہ لے کے گئے کہ اگر میں عثمان کو خلیفہ بنا دوں، انہوں نے کہا میں بیعت کروں گا. یہ بخاری کی حدیث بڑی لمبی ہے، 3700. حضرت عمر کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ کچھ حصہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے، اور یہ پوری سٹوری کو میں نے 3-4 لائنوں میں نیچے سم اپ بھی کیا ہوا ہے نوٹ لکھ کے. پھر حضرت علی کو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ لوگ حضرت عثمان کے برابر کسی اور کو اس وقت نہیں سمجھ رہے، تو میں حضرت عثمان کو خلیفہ چنتا ہوں. اور خلیفہ چننے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کی. تھوڑی دیر پہلے تو وہ جج تھے، اس کے بعد ظاہر ہے خلیفہ وقت کی بیعت بھی کرنی تھی، اور سب سے پہلے بیعت حضرت علی نے کی. حضرت ابوبکر کی بیعت میں وہ ایشو ہوا تھا 6 مہینے والا، بخاری مسلم میں آتا ہے، لیکن یہاں کوئی ایشو نہیں ہوا. حضرت علی نے بیعت کر لی تو پھر تو ذرا. اب مجھے بتائیں یہ 2 بندے جب بچ گئے تھے، ان میں سے جب ایک شہید ہو گیا، اس کے بعد پھر رائٹ کس کا تھا امت میں کہ وہ خلافت سنبھالتا؟ تو یہ کہنا کہ جی حضرت علی کو ان لوگوں نے خلیفہ چنا جو ان میں سے کچھ لوگ قاتلین عثمان بھی تھے، جی ایسے لوگ بھی تھے، اس لیے کہ ایک ہی بندہ تھا جس کے اوپر حضرت عثمان کے مخالفین بھی کہتے تھے کہ یہ بندہ اپرائٹ ہے، اور حضرت علی کے حامی بھی انہی کو اپرائٹ سمجھتے تھے. اس میں حضرت علی کی کون سی ایسی برائی والا معاملہ ہو گیا؟ آج اگر جسٹس فائز عیسیٰ کی تعریف عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف کیس میں نے نہیں، مجھ سے کسی نے بنوایا تھا، مخالفین تو پہلے ہی کہتے ہیں وہ اپرائٹ جج ہے، تو اس کے اوپر آپ کسی کو ٹانٹ کریں گے؟ تو حضرت علی کو اگر اپرائٹ ان کے حامی اس وقت مانتے تھے اور مخالفین بھی کہتے تھے کہ ہاں یہ بندہ ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ 6 رکنی کمیٹی میں آخر میں 2 بندوں میں وہی ایک بچے ہوئے تھے، تو میرے خیال میں تو ضرورت بھی نہیں تھی مشورے کی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں حضرت علی کی للہیت. اور یہاں میں ایک اور پوائنٹ کلیئر کر دوں. بعض لوگوں نے کہا جی آپ نے یہ جھوٹ حضرت علی پہ باندھ دیا ہے کہ حضرت علی نے پہلے بیعت کی ہے. جھوٹ نہیں باندھا، وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف نے پہلے کی ہے. اے جینا تھا دماغ، ہاں کلپ بنائے ہوئے مولویوں نے میرے خلاف، وہابیوں نے. یار مجھے بتائیں دنیا کے کس قانون میں جج پارٹی ہوتا ہے؟ جج پارٹی ہوتا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف جج تھے. عبد الرحمن بن عوف کا حضرت عثمان کی بیعت کرنا پہلے بندے کی بیعت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو فیصلہ سنانے والے تھے. پارٹی کون تھا؟ حضرت علی کو خلیفہ بنانے والے اور حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے والے، یہ 2 پارٹیاں تھیں. تو سب سے پہلے بیعت پھر حضرت علی کی بنتی ہے. اور حضرت علی کا بیعت کرنا یہ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تاکہ کوئی غالی رافضی اعتراض نہ حضرت عثمان کی خلافت کے اوپر، کہ حضرت علی نے اس کو ایکسیپٹ کیا، سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا. اب اس طرف آ جائے. اس کے باوجود کہ آپ سب سے زیادہ حقدار تھے حضرت عثمان کے بعد، اور حضرت عثمان کی بھی للہیت دیکھیں، صحیح بخاری میں آتا ہے جس سال انہوں نے آخری حج کیا جس کے بعد وہ شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان کی نکسیر پھوٹ پڑی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور طبیبوں نے آپ کو کہا کہ آپ بچیں گے نہیں. تو اس وقت کئی لوگوں نے زور لگایا کہ آپ نہ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیں. حضرت عثمان نے کہا نہیں، یہ کام میں نہیں کروں گا. اگر حضرت عثمان کے دماغ میں کوئی فطور ہوتا نعوذ باللہ تو اس وقت کسی کو اپنی جگہ خلیفہ نامینیٹ کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا. انہیں پتا تھا کہ یار یہ تو بات غلط ہے، یہ تو ملوکیت والا معاملہ ہے. تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی کی بیعت ہوئی ہے تو آپ دیکھیں حضرت علی کے لیے کوئی ووٹنگ کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ حضرت عمر کی کمیٹی میں سے ایک بندہ بچا ہوا تھا. مجھے بتائیں حضرت عمر اگر قبر سے نکل آئے حضرت عثمان کے زمانے میں اور انہیں بتایا جائے کہ آپ کے بعد یہ 6 رکنی کمیٹی 2 میں رہ گئی تھی، ان میں سے یہ تیسرا ہے، تو وہ کہیں گے چوتھا تو پھر یہی ہونا چاہیے، اور تو کوئی نہیں بچا، کیونکہ وہ 3 تو پہلے ہی دستبردار ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی حضرت علی مسجد نبوی میں آئے. حضرت علی جیسی بیعت کسی خلیفہ کی نہیں ہوئی ہے، بند کمروں میں نہیں ہوئی بیعت، چند لوگوں نے نہیں چنا. حضرت علی نے مسجد نبوی میں آگے خطبہ دیا، انہوں نے کہا یہ خلافت کا بوجھ میرے اوپر ڈال رہے ہیں، یعنی میری زبان میں آپ سمجھیں کہ کام تے بگاڑ بیٹھے نے بنو امیہ دے گورنر، ان میرے گاٹے فٹ کرنے لگے جے. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اس بار کو اٹھاؤں، تم طلحہ زبیر ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لو،
کیونکہ عبد الرحمن بن عوف تو فوت ہو چکے تھے حضرت عثمان کے دور میں. سعد ابن ابی وقاص ویسے کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے, وہی ایک اس کمیٹی میں سے تھے, یا سعید ابن زید تھے, ان کو تو حضرت عمر نے بھی کمیٹی میں شامل نہیں کیا, عشرہ مبشرہ میں سے, کیونکہ وہ بہنوئی تھے حضرت عمر کے. ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو, میں تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر رہا ہوں, میں اس کے ساتھ بھی وزیر رہوں گا. لوگوں نے کہا نہیں حضرت, خود حضرت طلحہ زبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیول کا اس وقت کوئی ہے نہیں ہے کہ جو امت کو سنبھال سکے, کیونکہ جو مخالفین ہیں نا حضرت عثمان کے, وہ بھی آپ کے علاوہ کسی کے اوپر راضی نہیں ہوں گے. اندازہ کریں ان دنوں میں الموطا امام مالک میں, مصنف عبد الرزاق میں ملتا ہے, جب عید کی نماز کا وقت آیا تو حضرت علی عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے. حضرت عثمان کو تو نہیں وہ نکلنے دیتے تھے, مسجد میں بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. حضرت علی کے پیچھے نماز وہ پڑھ لیتے تھے. ظاہر حضرت علی کا ایک سٹیٹس بھی تھا نا اہل البیت ہونے کی وجہ سے, اور پھر وہ مخالفین بھی, ان میں سے کئی صحابہ بھی تھے, اصحاب شجرہ بھی تھے. بہرحال جو ایکٹیویٹی ہوئی وہ تو غلط کی, ہم تو اس میں حضرت عثمان کے ساتھ ہیں الحمدللہ. بہرحال حضرت علی نے اس وقت کہا کہ میں تینوں کے ساتھ رہوں, چوتھے کے ساتھ بھی رہوں گا. صاحب نے کہا نہیں حضرت آپ, لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ کس بندے کو اپنے اوپر خلیفہ نامینیٹ کر رہے ہیں. زیرو ٹالرنس. یہ تو اسی طریقے سے کہ پاکستان کے سارے مدارس اور بورڈ انجینئر مدنی مرزا کے حوالے کر دیے جائیں, پھر میں ان کی ڈگریاں چیک کروں گا اور بتاؤں گا کہ کون ڈگری کا اہل ہے کون نہیں. جو قرآن و سنت کو مانتا ہی نہیں اس نے ڈگری لے کے کیا کرنا ہے. زیرو ٹالرنس. حضرت علی نے وہاں ایک جملہ بولا تھا جو تاریخ میں کوٹ کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا یا عدل ہوگا یا گوشہ نشینی ہوگی. اگر میں گوشہ نشین ہوں گا تو پھر تمہارے معاملات تم خود دیکھو, لیکن اگر مجھے خلیفہ چنو گے پھر میں عدل سے کام لوں گا, پھر میں گوشہ نشین نہیں ہوں گا. ہاں, پھر میں با اختیار وزیر اعظم ہوں گا, پھر میں کسی کے اشاروں پہ کچھ نہیں کروں گا. یہ وہ والی بات آج کی لینگویج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. خلیفہ کا مطلب پھر یہ ہے کہ پھر میرا ہر آرڈر مانا جائے گا. لوگوں نے کہا جی حضرت بالکل. تو پھر پہلا ایگزیکٹو آرڈر جو تھا نا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے سارے گورنر معزول, جن کی وجہ سے یہ رعایا خلیفہ راشد کے خلاف ہو گئی, جس میں خلیفہ راشد کا قصور نہیں تھا, ان گورنروں کا قصور تھا, اور ہو گئے سارے معزول سوائے معاویہ بن ابی سفیان کے. اسی لیے پھر حضرت علی نے جنگ صفین ان سے لڑی, ان کی جگہ سالم بن حنیف کو گورنر شام بنا کے بھیجا تھا. باقی سب کے سب معزول کیے, اور بدری صحابہ کو, سینئر صحاب کو انہوں نے خلیفہ لگایا. انصار کو, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے, انصار میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی, صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. ہاں, حضرت علی نے انصاری صحابہ کو فرنٹ پہ لے کے آئے. تو ظاہر ہے کہ مجھے بتائیں جو پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہاں حضرت علی اعظم ہو سکتے تھے. یا ایک پرائم منسٹر آ کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر دے کہ کسی 2 نمبر آدمی کو اس کی بڑی پوسٹ سے ہٹا دے, تو اس وزیر اعظم کی اپنی کرسی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. کسی مافیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے, اس کی اپنی کرسی سٹیک پہ لگ جاتی ہے. لیکن اس زمانے میں چونکہ بیعت والا سلسلہ تھا, وہاں تو پھر یہ نہیں تھا ہوتا. حضرت علی پھر دنیا اور آخرت میں امام ہوتے تھے ان کے. ہاں, اسی لیے کسی نے چون چرا نہیں کی, چپ کر کے سب کے سب معزول ہو گئے. ایک نے کی, حضرت علی پھر پہنچ کے اس کو کچلنے کے لیے, وہ تو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے, وہ پوری تحکیم کا ایشو ہوا, وہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی, کچھ دنوں میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی. ہم نے, اور جس طریقے سے انہوں نے کیا, ورنہ تو کام تو ہو گیا تھا. مالک اشتر تو امیر شام کے خیموں تک پہنچ چکے تھے, بس ایک نعرہ حیدری رہ گیا سی. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا میرے بھائی, وہ بات کہاں سے کہاں چلی تھی, میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. ہاں, تو یہ خلیفہ وقت جب موجود ہوتا ہے نا اس وقت ہے. ان جماعت سے مراد جماعت المسلمین کا امیر نہیں ہے, اس سے مراد ہے مسلمانوں کی امارت جس کے پاس بیعت کے ساتھ ہو اس کے ساتھ ہے. یہ پارٹیوں کے امیر, اس سے مراد نہ جماعت اسلامی کا امیر ہے, نہ تبلیغی جماعت کا امیر ہے, نہ جماعت المسلمین کا امیر ہے, نہ دعوت اسلامی کا امیر ہے, نہ پی ٹی آئی کا امیر ہے, نہ JUIF کا امیر ہے, نہ نون لیگ کا امیر ہے. اس سے مراد ہے مسلمانوں کا اوور آل جو اس وقت خلافت اسٹیبلش نہیں ہے. اور پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی اور سمجھتا ہے کہ نہیں یہ لازمی ہے, تو ان سے پوچھیں کہ جب واقعی صحیح امیر اور خلیفہ دنیا میں موجود تھا, جن لوگوں نے ان کی بیعت نہیں کی ہے وہ جاہلیت کی موت نہیں مرے. ٹائم قیامت تک یہ جواب دینا. اور واقعی یہاں جتنے جماعت المسلمین والے آئے ہیں نا, وہ پھر میں نے میری کرامت ہے, میں کہا تسی مڑ کے انہیں تھے آنا ہی نہیں, پتھر ہو جاؤ گے,
کہ منو حکم چاہیے ہے امیر شام دے بارے کہ جنہیں واقعی خلیفہ وقت دی بیعت نہیں کی تو وہ جاہلیت کی موت نہیں مرا، اور اگر وہ نہیں مرے نا اوریجنل خلیفہ کی بیعت نہ کر کے تو تہاڈے جعلی خلیفہ تہاڈے جعلی امیر انہوں نے نہ مان کے اسی کوئی جعلیت کی موت نہیں پہ مردے جنہوں نے اوریجنل نو نہیں منیا. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ ظہور احمد فیضی صاحب کی بات ایڈ کروں گا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، خود بریلوی عالم ہے، انہوں نے بریلویوں کو پھکی دی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، جو ان کی بیعت کا پٹا اتار دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، کیونکہ تمام اولیاء کی گردن پہ ان کا پاؤں ہے. جو انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے وہ قصیدہ غوثیہ میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہم تو نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ جو عبد القادر جیلانی کی بیعت نہ کرے، ان کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے، اس کو کہتے ہو کہ تمہاری گردن پہ خنزیر کا پاؤں اور تو مردود بارگاہ. اور جو مولا علی کی بیعت نہ کرے، الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائے، او دی گردن ہوتے کس خنزیر دا پیر، او تے سوراں دا سور کوئی ہونا چاہیے، کسی وابی دا پیر ہونا چاہیے. فیضی صاحب میں نے جواب ڈھونڈ لیا ہے، سور کا پیر ہوگا اس کی گردن پہ جو عبد القادر جیلانی کو پیر نہ مانے، اور جو عبد القادر جیلانی کے پیروں سارے پیروں کا پیر مولا علی ہے، جو اس کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ وابی کا پاؤں، کیونکہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے اس سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے. دیکھیں ہم الحمدللہ ٹائم ملنے پہ دیکھیں، جب مسئلہ کوئی قرآن میں حدیث میں موجود نہ ہو پھر بزرگوں کے اقوال سے اخذ کرنا چاہیے نا. ہاں تو کوئی قرآن حدیث مجھے نہیں ملی تھی تو میں نے پھر خادم رضوی صاحب کے فرامین سے لیا کہ ہاں سور سے کوئی بڑی چیز چاہیے تھی، تو نہیں مانتے یار. ایک تسبیح میں پرویا ہوا جو ہے وہ ایک اتحاد بن چکا ہوا ہے. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. تو تسبیح بھی جڑا وڈے والا دانا سی نا، ظاہر باقی تو چھوٹے چھوٹے نے نا، سب سے بڑا بریلوی والا تھلے مراب ہوتا ہے نا، یہ بریلوی نے. ہاں باقی تو بیچارے چھوٹے چھوٹے دانے نے، بلکہ وہ 33 کے بعد ایک جو دانا آتا ہے نا چھوٹا سا وہ وابی نے. ٹھیک ہے، وہ تو ہے ہی تھوڑے نے نا. تو ایک تسبیح میں پرویا ہوا. چلیے بھائی ایک اس پہ کلیریفائی مزید کر دیں، آپ نے ڈیٹیل بتائی نا. جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جج بننے کا آپ نے بتایا نا سر، اس میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بطور جج فرمایا کہ آپ دونوں میں سے یہ شرط ہوگی کہ آپ سیرت شیخین پہ چلیں گے، سنت شیخین پہ. تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف سنت رسول پہ چلوں گا. یہ صرف ایسی مطلب ایک ہوائی روایت ہے یا کوئی حدیث ہے؟ بخاری میں تو الفاظ موجود نہیں ہیں لیکن باقی کتابوں میں ہے ایسی بات. تو یہ کوئی غلط بات تو انہوں نے نہیں کی. سیرت شیخین پہ چلنا تو ضروری نہیں تھا نا. سیرت شیخین پہ چلتے تو اجت متوں پہ بندی لگا دیتے. تو حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ میں اس چیز کا پابند نہیں ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی اپنے زمانے میں ایسے ڈیسیژن کیے تو میں انہیں کنٹینیو کروں. یہ بات تو آپ حضرت ابو بکر عمر کے سامنے بھی رکھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے. انہوں نے کب کہا کہ آپ نے ہماری سیرت پہ عمل کرنا ہے؟ یہ تو میرے جیسا ایک بندہ جو گناہگار آدمی ہے، آپ مجھے آگے کہنا کہ جی میں نے آپ کے اوپر نہیں چلنا، میں نے قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے، تو مجھے تو برا نہیں ماننا چاہیے. قرآن و سنت کو لے کے چلنا ہے نا. یہ ریزن نہیں تھی جو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ حضرت علی چونکہ ایک تھوڑے ہارڈ لائنر تھے تو اس وجہ سے لوگ ڈرتے تھے کہ جی شاید کچھ اور ہی نہ ہو جائے مسئلہ. اگر یہی مسئلہ ہوتا تو چوتھے خلیفہ بھی نہ ان کو لوگ مننے دیتے. یہ وجہ نہیں تھی. وجہ وہی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اور یہ غیر مسلم لکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ اگر حضرت عمر کے بعد حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا. یہ غیر مسلموں نے اسلامک ہسٹری کے اوپر کمنٹس کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی وجہ وہی تھی کہ وہ حضرت عمر والی سختی کو کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتے تھے. نبی اسلام نے کچھ لوگوں کو پیشاب پینے کا حکم دیا تھا. اس کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. یہ جو حدیث یہ اسپیسیفکلی چند لوگوں کے لیے جو بعد میں مرتد ہو گئے تھے، یہ حکم عام نہیں ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آ چکی ہے. ایک مولانا صاحب کے بارے میں لکھا. مولانا صاحب تو نہیں، کوئی اسپیکر ہیں. وہ کہتے ہیں وہ پانی پر چلے تھے. یار وہ کہانیاں اب کرا رہے ہیں میرے بھائی، میں کیا کروں. یہ بھی کہا کہ دجال کی سب سے زیادہ پیروی عالم اور عورتیں کریں گی. ٹھیک ہے، تو عالم ہی کریں گے. عالم چونکہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تو انہیں کو پیروی کرنی چاہیے. قرآن حدیث کو ماننے والے تو پیروی نہیں کریں گے. باقی یہ جو وہ جن صاحب کا آپ نے نام لکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کل پرسوں کی ایک ویڈیو دیکھی، اس میں وہ کہہ رہے تھے
کہ انجینئر صاحب جو بزرگوں کا رد کرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے, اچھے بزرگ بھی تھے, اور نقل اسی کی ہوتی ہے جس کی اصل موجود ہو. تو یہ نقلی بزرگان دین کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اصلی بھی کوئی بزرگ ہوتے تھے جو یہ سارے کرتب کرتے تھے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم اس کے جواب میں صرف اتنے ہی کہیں گے, رکو ذرا, صبر کرو. اصل اس کی انبیاء کرام ہوا کرتے تھے, ان کی یہ نقلیں اتارتے ہیں. مثلا اصل تھی خانہ کعبہ, اس کی نقل یہ اتاری کہ غلاف کعبہ وہاں پہ چڑھتا تھا, انہوں نے قبروں پہ غلاف چڑھائے. خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا تھا, انہوں نے قبر کی غسل کی محفلیں ارینج کرنی شروع کر دی عرس کے نام پہ. اب آپ اس کا یہ کہیں گے کہ اس کی بھی کوئی اصل موجود تھی کہ صحابہ کرام رسول اللہ کی قبر کو بھی غسل دیا کرتے تھے, اور صحابہ کرام کی قبروں کو تابعین بھی غسل دیا کرتے تھے, وہ غسل جائز ہوتا تھا. آج جو داتا دربار کا غسل ہو رہا ہے یہ ناجائز ہے, تو ہم کہیں گے کہ یار یہ تو غلط کہہ رہے ہیں. اصل ہے, اصل انبیاء ہے, باقی سب کچھ فراڈ ہے. یہ ٹوٹلی فراڈ ہے. اگر آپ اصل ثابت کریں گے تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا یہ بزرگوں سے وہ واقعات ثابت کر رہے ہیں جو انبیاء اور صحابہ سے نہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان تو جنگوں کی مصیبت اٹھائیں, مشقتیں اٹھائیں, بحری بیڑے تیار کر کے سمندر میں سفر کریں. آپ کے بابے سمندر پہ ڈائریکٹ چلیں, جعلی باتیں. تخلیق کائنات کی کیا حکمت. اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کے ہمراہ انسان کو ایسے آزمانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ ول آف گاڈ ہے جی. ول آف گاڈ کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اس کی مرضی. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا, وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. البتہ اس کی حکمت, میں تو کہتا ہوں وہ حکمت جو بھی تھی ہمارے حق میں تو بڑی اچھی ثابت ہوئی ہے. خدا اکیلا تھا, ہمیشہ سے تھا, اور اس نے ارادہ کیا کہ اپنی مخلوق کو پیدا کرے, اور اپنی مخلوق میں سے بھی 0.00001% لوگوں کو جنت میں اپنے پڑوس میں رکھے, ہمیشہ کی زندگی اور ہر خواہش کی تکمیل کے ساتھ. جناب لاٹری نکلی ہوئی ہے, چپ کر کے تیاری کرو. حکمت کیا تھی؟ وہ ایک بڑے عالم نے بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ جی جب کسی نے پوچھا جی یہ تقدیر اور یہ سارے مسائل, انہوں نے کہا یار جنت میں ایک دفعہ پہنچنے تو ایک ایک سوال کا جواب اللہ سے لیں گے, میں آپ کو کیسے جواب دے دوں؟ سیدھی بات ہے, ایک بار جنت ہی پہنچ جاؤ. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ آپ کو کسی نے دھکا دے دیا سمندر میں, اور سمندر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ادھر میری طرف دیکھ, اپنے ہاتھ پاؤں یوں مار, ابھی کنارے پہ لگ جائے گا. اور آگے سے وہ بندہ کہ نہیں پہلے منو دسو منو دھکا کی نے دیتا, کیوں دیتا؟ اور وہ بندہ بار بار کہے کہ جس نے دھکا دیا اپنی مرضی سے دیا, اس کا جو معاملہ ہے وہ بعد میں دیکھیں گے, ابھی تو اپنی جان بچا, کنارے پہ آ جا تو پوچھ لیں. اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیج دیا, کنارے پہ کھڑا ہوا پیغمبر ندا لگا رہا ہے کہ میں اس کا نمائندہ ہوں, اس راستے پہ چلو, کنارے پہ لگ جاؤ گے. جب کنارے پہ لگ جاؤ گے پھر اس سے جا کے پوچھ لینا. جو لوگ ناجائز طریقے سے کسی ملک میں جاتے ہیں تو کمائی کرتے ہیں تو وہ حلال ہے حرام؟ کمائی تو حلال ہوگی, کیونکہ اگر وہاں پہ حلال کام کر رہے ہیں تو کمائی حلال ہوگی. یہاں سے وہاں جانا اس ایکٹیویٹی کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں, کمائی ان کی حلال ہوگی. البتہ اگر کوئی شخص جعلی ڈگری کے ذریعے جاب لیتا ہے اس کی کمائی حرام ہوگی, کیونکہ اس نے کسی اور کا حق مارا اور وہ اس کا اہل نہیں تھا, اس کی ریکوائرمنٹ وہ ڈگری تھی. کیا عورت کی زندگی میں آنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, یا ہر بندہ اپنا رزق لکھوا کے لایا ہے؟ ہر بندے کا رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, وہ آپ نے اپنی جگہ کرنی ہے. کوئی شخص دوسرے کا رزق ختم نہیں کر سکتا, نہ بڑھا سکتا ہے, سوائے ایک چیز کے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو, دو چیزیں یہ ہر بندہ چاہتا ہے, اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت ہو, تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ عید مبارک کا میسج کر دے, نہ نوٹ لائے. صلہ رحمی یہ ہے, ہاں فائنینشیل ان پٹ چاہیے نا, خالی تسلی تو کسی کو نہیں چاہیے. دور حاضر میں ہم خلافت قائم کرنے کے لیے کیا کریں؟ جو ہم کر رہے ہیں جی, آپ ویڈیو دیکھ لیں خلافت کا نظام. جی خلافت کے لیے پہلے پاکستانی قوم کو مسلمان کریں, یعنی نماز پڑھیں, عقیدے توحید پہ آئیں. انشاءاللہ جب کوئی 200-300 سال لگیں گے ان کو مسلمان ہونے میں, خلافت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ. ویسے آپ نے تھریٹیکلی جیسے کمپیوٹر میں مکانوں کے نقشے بن جاتے ہیں, اس طرح آپ نے ویڈیوز میں خلافت قائم کرنی ہے تو کافی سارے اسپیکرز اویلیبل ہیں موٹیویشنل, ان کو دیکھیں اور خلافت قائم کریں. My friend is an atheist. He always asked if Allah is merciful and love more than 70 mothers, then how good shall watching rapes? یار یہ پرانے سوال ہو گئے میرے بھائی. God is all loving
علی نقوی صاحب کے ساتھ میری 40 منٹ کی ویڈیو ہے، نان مسلم اور ایتھیسٹ کے کوسچن. میرے بھائی دنیا میں اللہ نے ہر بندے کے لیے آزمائش رکھی ہے. دنیا میں جتنے مظالم ہو رہے ہیں اگر آپ ان کو آخرت کے بغیر دیکھیں گے تو واقعی یہ سارے اعتراضات درست ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا، نعوذ باللہ. لیکن اگر اس کے ساتھ آخرت جڑی ہوئی ہے تو پھر کوئی ظلم نہیں ہے، اس کے بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے. بلکہ جن کے ساتھ نہیں ہوا نا انہوں نے آخرت میں کہنا ہے کہ یا اللہ تکلیف ہم دنیا میں کاٹ لیتے، آخرت کی تکلیف سے بچ جاتے. یہ تو وہ بندہ ڈیسائیڈ کرے گا نا جب آخرت قائم ہو کے. ابھی تو شروع کے اوور چل رہے ہیں میرے بھائی. آپ نے کیسے میچ کنکلوڈ کر لیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں کو ملا کے دیکھنا ہے. تو اللہ نے دنیا کو اس میچ کے ساتھ جوڑا ہے. کل کو آپ کہیں گے کہ اللہ نے اگر انسانیت کی نسل آگے چلانی تھی تو عورت کو ضروری تھا پریگنینسی کی تکلیف سے گزارتا اور ڈلیوری کی تکلیف سے. آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ کریٹر کون ہے؟ تو مرضی تو کریٹر کی چلے گی نا یار. یہ جو سٹیج بنایا ہوا ہے یہ میری مرضی سے بنا ہے نا. آپ مجھے کس نے اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن ادھر کیوں رکھا ہوا ہے، بخاری ادھر کیوں رکھی ہوئی ہے، میں بخاری ادھر قرآن ادھر رکھنا چاہتا ہوں. جائیں اپنے ٹیبل پہ جا کے رکھ لیں. یہ لاجیکل بات ہے. تو ول آف گاڈ کو تو ماننا پڑے گا. آپ بھی اگر گاڈ ہوتے تو آپ کی بھی کوئی ول ہوتی اور میں اس کے اوپر اعتراض کر دیتا کہ جی ایک دفعہ عورت پریگنینسی کی تکلیف سے گزرے، ایک دفعہ مرد. لیکن کریٹر کہتا ہے نہیں، عورت کو میں نے پریگنینسی کی تکلیف سے گزارا ہے، گھر کے معاملات کی تکلیف سے گزارا ہے، مرد کو میں معیشت کی تکلیف سے گزاروں گا، اسے میں نے ہارڈ بنایا ہے، وہ نانو نفقہ ارینج کرے گا. تو ول آف گاڈ ہے نا. آپ کوئی آئیڈیل ماڈل بھی لے آئے نا، میں اس میں کوئی نہ کوئی پاک نکال دوں گا کہ اے ہونا چاہیے تھا. تو میری نظر میں نا ہزاروں لوگ اسے صحیح بھی سمجھتے ہوں گے، جس طرح ہمارا دعوت و تبلیغ کا انداز ہے. بعض لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، بعض لوگ ٹھیک بھی سمجھتے ہیں. اب بعض لوگ کہہ رہے تھے پنجابی نہ بولیں، بعض کہتے ہیں انگریزی نہ بولیں. ہم کہتے ہیں ہم پنجابی بولیں یا انگریزی بولیں، وہ آپ کو نہ بھی سمجھ آئے بات ہماری پھر بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ میں ایک سیکنڈ کی بات تو نہیں کرتا. میں انہی جملوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں، بعض اوقات محاورتاً کوئی بات کر دیتا ہوں تو آپ کو میسج پہنچ جاتا ہے. تو ول آف گاڈ کو ماننا ہے. اسی چیز کو اللہ نے کہا ہے لا یسأل عما یفعل. یہ سوال بین ہے. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. آپ لاکھ حکمتیں اس کی بتائیں کہ نمازیں 5 کیوں ہیں، یہ کیوں ہے، وہ آپ کی منہ شگافی ہے نا. میں کہوں گا جی فجر کی نماز کا ٹائم 8 بجے ہونا چاہیے تھا، تسلی نہ نیندر پوری کر کے اٹھے صبح. ول آف گاڈ ہے نا، کریٹر کی مرضی. آپ کریٹر بن جائیں، اپنی مرضی سے کریں. نکاح کا کوئی خطبہ ہوتا ہے جس میں جمعے کا خطبہ ہے. نکاح کا خطبہ آیا ہے نا جی جامع ترمذی کے اندر، باقی کتابوں کے اندر وہی ہے خطبہ جو جمعے والا خطبہ ہے. ہاں نماز کا خطبہ الگ سے ہے، وہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات عبد و رسول تک. باقی جو نکاح کا خطبہ ہے وہی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، جامع ترمذی میں ہے اور کتابوں میں. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میں قرآن کلاسز سے پہلے پڑھتا ہوں. ہر والد صاحب کا سوال ہے کہ علی بھائی آپ پاکستان کے مختلف اضلاع میں بھی حاضری دیا کریں. میں پاکستان کے اضلاع کیا، پاکستان کی ہر گلی کوچے ہر گھر کی بیٹھک میں موجود ہوں، تو مجھے وہاں فزیکلی جانے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی. حضرت علی کا قتل کرنے والا گمراہ جہنمی کافر ہے؟ نہیں کافر تو نہیں تھا، مسلمان ہی تھا. جہنمی والا اس نے کام کیا، باقی اللہ کا معاملہ ہے اور اس کا. ابو داؤد میں حدیث ہے اللہ یا شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا. وہ اللہ کی مرضی ہے، اگر چاہے تو معاف کر دے، اللہ کی مرضی نہ معاف کرے. لیکن قتل ناحق بھی ایک سینسٹیو ایشو ہے. اس کا نام عبد الرحمان تھا ابن ملجم. نام عبد الرحمان ہے، کرتوت دیکھ لو عبد الشیطان والے نے. نام عبداللہ ہے اور رئیس المنافقین ہے عبداللہ ابن ابی. مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ کو 2 نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمان. اور اس امت کے 2 بدبخت ترین انسان انہی ناموں کے ہیں، عبداللہ ابن ابی رسول اللہ کا دشمن اور عبد الرحمان بن ملجم حضرت علی کا قاتل. حضرت زینب اور آپ کے عقد کے بارے میں ایتھیسٹ پوچھتے ہیں کیا یہ فطری؟ کیوں نہیں فطری جی؟ مطلب منہ بولا بیٹا تو کوئی رشتہ نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم رسم توڑیں آپ کے ذریعے، کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہوتا. تو بالکل فطری ہے، اس میں کون سی غیر فطرت والی بات ہے؟ کوئی زبردستی نکاح نہیں ہوا، مرضی سے ہوا ہے. یعنی 2 مرد و عورت اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہیں، آپ اس کو غیر فطری کیسے کہہ رہے ہیں؟ منہ بولا رشتہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. کل کو تو آپ کہیں گے سیدہ فاطمہ اور علی کا نکاح کیسے ہو گیا؟ حضرت علی تو چچا تھے فاطمہ کے، کزن تو نبی علیہ السلام کے تھے نا. حضرت فاطمہ کے تو چچا ہی لگتے تھے نا، نہیں لگتے تھے. لیکن بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے ابو تراب والی
جس میں حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکلتے ہیں. وہاں جب نبی الاسلام گھر آتے ہیں تو فاطمہ سے کیا کہتے ہیں؟ تیرے چچا کا لڑکا کہاں گیا ہے؟ چچا نہیں, تیرے چچا کا لڑکا کہاں گیا ہے؟ ظاہر ہے حضرت فاطمہ کو حضور نے یہ تو نہیں کہنا تیرا چاچا کتنے گیا ہے, انہوں نے جنا سی نا, اپنی بھی عقل استعمال کرو نا. تو اس میں الفاظ کیا ہے کہ تیرے چچا کا لڑکا کہاں گیا, یعنی یہ نہیں کہا کہ تیرا خاوند کہاں گیا. یہ بھی ایک سٹائل ہوتا ہے نا پوچھنے کا. تو انہوں نے کہا کہ وہ جھگڑا ہوا تھا, ناراض ہو کے چلے گئے. اب حضرت فاطمہ کو تو کہنا چاہیے تھا میرے چچا کا لڑکا نہیں ہے, وہ آپ کے چچا کا لڑکا ہے, لاجیکلی ٹھیک ہے. لیکن جب وہ رشتہ ہو گیا تو ظاہر پھر وہ میاں بیوی والا رشتہ ڈومیننٹ ہو گیا. تو اس طریقے سے تو نہیں یہ معاملات. یہاں پہ کئی لوگ ہیں کہ ان کے بھانجے جو ہیں وہ مطلب بہنیں جو ہیں وہ اتنی بڑی عمر کی ہیں کہ ان کے اپنے بھائیوں کی شادیاں بعد میں ہو رہی ہوتی ہیں, ان کی اپنی اولادوں کی شادیاں پہلے ہو رہی ہوتی ہیں. کئی چچے ہیں جو اپنے بھانجوں کی اور بھتیجوں کی شادیوں میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں, خود بےچارے ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے ہوتے, تو وہ آپ اس کو غیر فطری کہنا شروع کرتے ہیں. یار لاجیکل بات کریں. بنو قریظہ میں چھوٹے بچوں کو مارنے کا کوئی اس میں سے مسئلہ نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو تو مارا ہی نہیں گیا, پہلی بات ہے یہ جھوٹ ہے. صرف بالغ کو مارا گیا اور وہ اس قانون کے تحت تھا, اس لیے کہ اگر بنو قریظہ کی وہ غداری کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کا بھی یہی قتل عام ہونا تھا. نبی الاسلام نے تو معاف کر دینا تھا. انہوں نے کہا ہم سعد ابن معاذ کے فیصلے کو مانیں گے. سعد ابن معاذ نے وہی فیصلہ کیا جو یہودیوں کے ہاں اسٹیبلش تھا. پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کسی پاکستانی کو سزا دی جاتی ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, جب تک کہ وہ 4 منٹ پہلے تک پاکستان کے آئین کو مانتا تھا. تو وہ بنو قریظہ کو وہی سزا ملی کہ انہوں نے بد عہدی کی تھی, اس کے بدلے ان کے عورتیں اور بچے غلام بنائے گئے اور مردوں کو قتل کیا گیا, کیونکہ یہی کچھ مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ ہونا تھا اگر ان کی بد عہدی کامیاب ہو جاتی. وہ تو اللہ نے وہی کے ذریعے حضور کو بتا دیا, اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زنا بالجبر کی سزا کیا ہے؟ بالکل زنا بالجبر کی وہی سزا ہے جو ہے قرآن و حدیث میں آئی ہوئی ہے. سنسار کیا جائے گا, شادی شدہ ہوگا, ورنہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے. نہیں بالجبر لکھا ہوا نہیں, جبر تو اس سے بڑی چیز ہے نا. چلیں آپ کچھ اور ساتھ کر لیں, میں تو اپنی طرف سے تو نہیں بنانی نا, جو سزا آئی ہے زنا کی وہی بتانی ہے نا. صرف اس میں فرق, آپ فرق پوچھیں تو یہ بتا, میں بتا, فرق یہ ہے کہ اس میں مفعول کو سزا نہیں ہوگی, زمین و آسمان کا فرق ہے. زنا برضا میں دونوں کو سزا ہوتی ہے, اور بالجبر میں فرق نظر آیا؟ اینا موٹا فرق ہے, آ گیا نظر؟ تو آٹے تو بھی زیادہ ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس میں صرف فاعل کو سزا ہوگی. دوسرا, ان کی بات اس حوالے سے درست ہے, اگر وہ عادی مجرم ہے نا تو پھر اس کے اوپر فساد فی الارض کی سزا لگے گی, جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 آیت محاربہ ہے کہ اس کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے, اسے سولی لٹکایا جائے گا پبلکلی, ٹھیک ہے, تڑپا کے اسے سزا دی جائے گی فساد فی الارض کی, جو عادی مجرم ہے. قرآن کی ترتیب کا وہ میں نے پہلے بتا دیا. اسلام کی پہلی تاریخ ابن اسحاق جو آپ علیہ السلام کی وصال کے 72 سال پیدا ہوئے, تاریخ کا فرق. اسلام کی تاریخ اس کے اوپر ابن اسحاق کے اوپر تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اسحاق نے تو اوور آل تاریخ جمع کی ہے نا, تاریخ تو قرآن کے اندر اسلام کی موجود ہے. سب سے پہلے تاریخ کی کتاب جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ قرآن ہے. قرآن میں غزوہ بدر کی تاریخ ہے. تاریخ تو مراد ڈیٹ نہ سمجھیو, تاریخ سے مراد ہسٹری. اردو کا یہی تو مسئلہ ہے, اردو میں ڈیٹ کو بھی تاریخ کہتے ہیں, ہسٹری کو بھی تاریخ کہتے ہیں. ہسٹری کی سب سے بہترین بک ہمارے پاس قرآن ہے. قرآن میں کتنے ہسٹوریکل واقعات نبی الاسلام کے مبارک زمانے کے, آپ کے زمانے سے پہلے کے موجود ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے, بنی اسرائیل کے واقعات ہیں, سارے ہسٹوریکل واقعات ہیں نا. پھر نبی الاسلام کی اپنی مبارک سیرت موجود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ سے پوچھا گیا نبی الاسلام کی سیرت, انہوں نے کہا قرآن پڑھو, وہی ہے. نبی الاسلام وہ انسان ہے جو قرآن مجسم ہے, یعنی اگر قرآن انسانی شکل میں آتا تو رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کو مطلوب انسان وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ بدر کا ذکر, غزوہ احد کا, غزوہ خندق کا, غزوہ تبوک کا, آپ علیہ السلام پہ آئی ہوئی تکالیف کا, مستقبل کے حالات و واقعات کا, ایون رومنز اور پرشین کی جو جنگ ہوئی اس کا ذکر سورہ روم میں آیا. تو تاریخ تو قرآن میں بھی موجود ہے. اس کے بعد احادیث کی کتابوں میں اسناد کے ساتھ ہے. تو سیرت ابن اسحاق جو ہے وہ الگ سے ایک سیرت کی کتاب ہے, اس میں صحیح روایتیں بھی ہیں, اس میں جعلی روایتیں بھی ہیں. اس کی اسنادی حیثیت کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. ابن اسحاق کے بعد پھر ابن ہشام نے اس کو مختصر کیا, اس کے بعد آج تک مختصر ہوتی آئی ہے. اس میں چیزیں موجود ہیں, صحیح بھی ہیں, غلط بھی ہیں. بخاری مسلم میں بھی تاریخ ہی ہے نا نبی علیہ السلام کی, ہسٹری ہے نا آپ علیہ السلام کے بارے میں, اسناد کے ساتھ چیزیں جمع کی گئی ہیں. اے جی تہاڈا سارا تھدا میں پڑھ ماریا جائے, کوئی ایک بندہ ایسا نہیں کہ جی پرچی میں نہ پڑھی ہوئے. دسو جی
یہ نہیں کہ پرچی بعد پیپر سٹاپ رائٹنگ تو بعد نہیں، جنہوں نے پرچی پہلے بھیجی تھی اور میں نے نہ پڑھی ہو، کوئی ایسی پرچی ہو